براہ کرم وضاحت فرما دیں کہ مرد عورت تو گاڑی کے دو پہیے ہیں اور نفس واحدہ سے ہی وجود میں آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی متاع دنیا کے ساز و سامان کی طرح بنا دیا ہے، تو مرد کیا چیز ہے؟ دیکھیے، مرد بھی خواتین کے لیے ایک ضرورت کی شے ہے۔ عورت نامکمل ہے مرد کے بغیر، مرد نامکمل ہے عورت کے بغیر۔ اصل میں یہ مسئلہ ذرا باریک سا مسئلہ ہے، ٹیڑھا ہے۔ قرآن مجید میں خطاب کا عام طور پر رخ جو ہے وہ مذکر صیغے سے مردوں کی طرف کیا گیا ہے۔ اب آیا اس میں مراد دونوں جنس ہیں؟ یہ ایک رائے یہ ہے کہ مراد دونوں ہیں، لیکن برسبیل تغلیب اسے کہتے ہیں۔ مرد چونکہ غالب ہیں، اگر کسی ایک جگہ پر عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں، آپ خطاب کر رہے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ میسکولن میں بھی فیمنن میں بھی مؤنث صیغے میں بھی بیان کریں اور مذکر میں بھی، تو وہ تو بے تکی بات ہو جائے۔ کیونکہ وہاں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو جو خطاب ہو رہا ہے مخاطب دونوں ہیں، اگرچہ خطاب میں اندر جو ضمائر استعمال ہو رہے ہیں وہ مردوں کے ہیں۔ تو ایک رائے یہ ہے متکلمین کی تمام کی، اور یہی میری بھی رائے ہے، کہ قرآن مجید کی ہر آیت، الا یہ کہ کسی کے بارے میں یہ طے ہو جائے کہ یہ صرف خواتین کے لیے، باقی تمام آیتیں جو یا معلوم ہو جائے یہ صرف مردوں کے لیے، باقی تمام آیتیں جو ہیں وہ عام ہیں۔ ورنہ تو یہ کہ یہ سوچنا پڑے گا کہ عورتوں پر نماز کس آیت کی روح سے فرض ہے، اس لیے کہ وہ تو ہمیشہ مردوں کے صیغے سے آیا، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، اقمنا الصلاۃ تو صرف خواتین حضور کی بیویوں کے لیے آیا ہے، باقی عام مسلمان عورتوں کے ساتھ اس طرح کا خطاب نہیں ہوا ہے۔ تو یہی ہے کہ برسبیل تغلیب مردوں سے خطاب ہے، لیکن مقصود جو ہے وہ عورتیں بھی ہیں۔ باقی یہ کہ استعمال کی ضرورت کا جہاں تک تعلق ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔